الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قصص القرآن کے اس پروگرام میں انشاءاللہ آج ہم قوم نوح کی تباہی کا واقعہ پڑھیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے درمیان رہے 950 برس۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 14 میں یہ مضمون آتا ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور وہ ان کے درمیان رہے 950 برس۔ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ، اور پھر اس قوم کو طوفان نے آ پکڑا، وَهُمْ ظَالِمُونَ، جبکہ وہ ظالم تھے، مشرک تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بت پرستی کی شرک میں مبتلا تھی، اور 5 اولیاء اللہ تھے جن کے نام آئے ہیں سورہ نوح میں۔ لا تذرون آلہۃ لا تذرون واؤں اور ان کی پوجا نے ان بڑی دردمندی کے ساتھ، بڑی استقامت کے ساتھ، رات میں بھی، دن میں بھی، علیحدگی میں بھی، مجمع میں بھی بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ شرک چھوڑ دو اور صرف معبود حقیقی اللہ ہی کی بندگی کرو۔ سورہ نوح کے پہلے رکوع میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کا پورا اسلوب بیان ہوا۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا لم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واسروا واستکبروا استکبارا ثم انی دعوتہم جہارا ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا۔ اے اللہ، میں نے ان کو دن کو بھی دعوت دی، رات کو بھی دعوت دی، لیکن میری دعوت کے نتیجے میں ان کے بدکنے کے علاوہ کسی اور چیز کا اضافہ نہ ہوا۔ بھاگتے رہے میری بات کو سن کر، تکبر سے میری آواز کو سن کر کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے، اپنی چادریں اپنے سروں پر ڈال کر تکبر سے چلے جاتے۔ پھر میں نے ان کو تنہائی میں دعوت دی، مجمع میں دعوت دی، علی اعلان دعوت دی، لیکن قوم کی اکثریت ٹس مس نہ ہوئی۔ ما آمن معہ الا قلیل، سورہ ہود میں آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے مگر بہت تھوڑے سے لوگ، اور بالآخر قوم نے پھر حضرت نوح علیہ السلام کے خلاف سازشیں شروع کر دی اور سازشوں کی انتہا کر دی۔ لہٰذا ایک وقت ایسا آیا حضرت نوح علیہ السلام پر کہ انہوں نے محسوس کیا کہ یہ قوم اب میرے خلاف کو فیصلہ کن اقدام کرنے والی ہے۔ لہٰذا اللہ سے فریاد کی، اللہ کو پکارا۔ سورہ قمر میں الفاظ آتے ہیں انی مغلوب فانتصر، اے میرے رب میں مغلوب ہوا چاہتا ہوں، یہ مجھ پہ غالب آنے والے ہیں، تو ان سے بدلہ لے۔ اور تفصیل سے ان کی فریاد آئی ہے سورہ نوح کے دوسرے رکوع میں۔ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کی، اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی کہ اللہ، انہوں نے میری بات نہیں مانی، انہوں نے اپنے ان سرداروں کی بات مانی کہ جن سرداروں کے لیے ان کے مال اور ان کی اولاد نے سوائے خسارے کے کسی اور چیز کا اضافہ نہیں کیا۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، انہوں نے میرے خلاف بڑے بڑے مکر کیے، بڑی بڑی سازشیں کی۔ 950 برس میں نہ جانے کتنی سازشیں کی ہوں گی۔ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، اور کہا کہ ہرگز مت چھوڑنا اپنے معبودوں کو، اور مت چھوڑنا ود کو، سوا کو، یغوث کو، یعوق کو اور نصر کو۔ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، انہوں نے بہتوں کو گمراہ کیا۔ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا، اے اللہ اب تو اس ظالم قوم کے لیے اضافہ نہ کر مگر یہ کہ گمراہی کا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اپنی قوم کے خلاف بد دعا قبول ہوئی، اور اللہ نے فرمایا مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، اپنی خطاؤں کی وجہ سے وہ قوم غرق کر دی گئی، ڈبو دی گئی اور آگ میں داخل کر دی گئی۔
یہ ہے قرآن مجید میں عذاب قبر کا ذکر۔ برا انسان جب مر جاتا ہے تو پھر اس کے لیے قبر میں اور برزخ میں بھی عذاب کی کیفیت ہوتی ہے۔ فرمایا وَأُدْخِلُوا نَارًا، وہ بدبخت آگ میں داخل کر دیے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے مزید اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی قوم کے خلاف بددعا کی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے میرے رب تو زمین پر کافروں کا ایک بھی بستا ہوا گھر نہ چھوڑ، ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور یہ جنم نہیں دیں گے مگر فاسق اور فاجر بچوں کو۔ میں 950 برس سے دیکھ رہا ہوں ان کی اولادیں اپنے والدین سے بڑھ کر سرکش اور متکبر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی نافرمان ہوتی ہیں۔ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، اے میرے رب مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے، جو بھی میرے گھر میں حالت ایمان میں داخل ہو جائے اسے بھی بخش دے، اور تمام مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بخش دے۔ ولا تزد الظالمین الا تبارا، لیکن ان ظالموں کے لیے تو اضافہ نہ کر مگر بربادی کا۔ تو یہ تھی ایک دکھے ہوئے دل کی فریاد۔ گانا اسے سمجھ کر خوش ہونا سننے والے، دکھے ہوئے دلوں کی فریاد یہ صدا ہے۔ رسول انسان ہوتے ہیں، ان کے سینوں میں بھی دل ہوتا ہے، پتھر نہیں ہوتا، اور بالآخر ان کا دل بھی دکھتا ہے، اور اس دل سے آہ نکلتی ہے، فریاد نکلتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دل سے بھی فریاد نکلی، انہوں نے اپنی قوم کے خلاف اس طرح سے بددعا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کی بددعا کو کیسے پورا کیا؟ ناظرین، اس کی تفصیل آتی ہے سورہ ہود کے 4 رکوع میں۔ اس رکوع کے آغاز میں اللہ نے فرمایا وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، اے نوح اب تمہاری قوم میں سے کوئی مزید ایمان نہیں لائے گا مگر وہ جو ایمان لا چکا، لہذا اب آپ اس ظالم قوم کی حرکتوں پر افسوس نہ کیجیے گا۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، آپ ایک کشتی بنائیے میری وحی کی رہنمائی میں اور میری نگاہوں کے سامنے میری نگرانی میں۔ غالباً پہلی مرتبہ ایک انسان کو کشتی بنانا سکھائی جا رہی ہے۔ آپ ایک کشتی بنائیے میری وحی، میری رہنمائی کی روشنی میں اور میری نگرانی میں، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کیجیے گا۔ اب یہ ظالم غرق ہوں گے، ان کو ڈبو دیا جائے گا۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اور نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کی۔ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، تو جب بھی ان کے پاس سے قوم کے سردار گزرتے تھے ان کا مذاق اڑاتے تھے، پوچھتے تھے کہ اے نوح کیا بنا رہے ہو؟ میں کشتی بتائی، اور پھر جہاں پر وہاں پر پانی ہے کہاں، کیا یہ کشتی خشکی میں چلائیں گے؟ تو گزرتے اور مذاق اڑاتے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون، آج تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، ہم بھی تمہارا اسی طرح سے مذاق اڑائیں گے جیسے تم آج ہمارا مذاق اڑا رہے ہو۔ حتی اذا جاء امرنا وفارت التنور، یہاں تک کہ جب اللہ کا فیصلہ آ گیا، عذاب کا فیصلہ آیا، وفارت تنور، ایک تنور نے جوش مارا، تنور سے پانی نکلنا شروع ہوا، اور سورہ قمر میں الفاظ آئے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو کر دیا چشمے چشمے، وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، زمین میں سے پھر کئی چشمے ابل پڑے، اور آسمان سے بھی بارش برسنا شروع ہو گئی۔ فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، اور دونوں پانی آپس میں مل گئے ایک ایسے فیصلے کو پورا کرنے کے لیے جو طے ہو چکا تھا۔ آسمان سے برستا ہوا پانی اور زمین سے ابلتا ہوا پانی، دونوں پانی مل گئے۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ آپ ایسا کیجئے کہ کشتی میں سوار کر لیجئے تمام اہل ایمان کو
اور اپنے گھر والوں میں سے بھی سب کو سوائے ان کے جن کے بارے میں ایک بات طے ہو چکی ہے، آپ کی بیوی آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہے، وہ کشتی میں سوار نہیں ہوگی، اور آپ کے 4 بیٹوں میں سے ایک بیٹا کنعان ایمان سے محروم ہے، وہ بھی کشتی میں سوار نہیں ہوگا، اور جتنے بھی دیگر اہل ایمان ہیں سب کو سوار کر لیجئے، اور جو مخلوقات اس وقت موجود ہیں ان کا بھی ایک جوڑا، ایک میل اور ایک فیمیل، ان کو بھی سوار کر لیجئے۔ اور نوح علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے تھے مگر بہت تھوڑے لوگ۔ اس کے بعد کیا آگے کی تفصیلات ہیں انشاءاللہ سمجھتے ہیں، لیکن چھوٹی سی بریک کے بعد۔ The students of Islamic International School welcome all of you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-Malikul Quddus Salam. قصص القرآن کے اس پروگرام میں آج ہم قوم نوح پر عذاب کا واقعہ پڑھ رہے ہیں۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ بارش برسنا شروع ہو گئی ہے اور زمین سے بھی پانی ابل رہا ہے، آپ تمام اہل ایمان کو اور ہر مخلوق جو بھی موجود ہے اس وقت اس کے ایک ایک جوڑے کو کشتی میں سوار کر لیجئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے نام کے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ، بسم اللہ مجرہا و مرساہا، اللہ کے نام کے ساتھ اس کشتی کا چلنا بھی ہوگا، اس کا ٹھہرنا بھی ہوگا۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، اور اب وہ کشتی ان کو لے کر تیر رہی تھی ایسی موجوں کے درمیان جو پہاڑ جیسی تھی، یعنی اتنا زیادہ پانی ہو گیا کہ اس پانی میں پہاڑ جیسی بلند موجیں وجود میں آ گئیں۔ ایسے میں حضرت نوح علیہ السلام کی نگاہ پڑی اپنے بیٹے کنعان پر جو کہ ایک کنارے پر کھڑا تھا۔ قال یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ میرے بیٹے ہمارے ساتھ کشتی میں آ جا اور کافروں کا ساتھ نہ دے۔ یعنی آخری وقت تک کوشش کی ہے اللہ کے بندے نے کہ ایک شخص ایمان لے آئے، ایک شخص ہلاکت سے بربادی سے بچ جائے، لیکن بیٹے کی محرومی تھی۔ اس نے کہا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، بیٹے نے کہا کہ میں ابھی پہاڑ پر چڑھ کر وہاں پناہ لے لوں گا اور وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ یہ مادہ پرستی ہے، تم نے اللہ کے بجائے پہاڑ پر بھروسہ کیا ہے، اسباب پہ بھروسہ کیا ہے۔ لا عاصم اليوم من امر اللہ، کان کھول کے سن لو کہ آج اللہ کے فیصلے سے کوئی بچانے والا نہیں۔ اور وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، اسی دوران ان کے درمیان ایک موج حائل ہو گئی اور وہ بد نصیب ہو گیا ڈوبنے والوں میں سے۔ وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی، اور اب کہا گیا زمین سے کہ اپنے پانی کو تم چوس لو، نگل لو، اور آسمان سے کہا گیا کہ تھم جاؤ، مزید بارش مت برساؤ۔ واستوت علی الجودی، اور وہ کشتی جا کر ٹھہری جودی پہاڑ پر۔ قضی الامر، اس سے پہلے الفاظ ہیں، معاملہ چکا دیا گیا، قوم کو تباہ کر دیا گیا، اور کشتی جا کر ٹھہر گئی جودی پہاڑ پر۔ اب ایک بڑا رکت آمیز معاملہ آ رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے اس بیٹے کے لیے پریشان ہیں کہ جو کشتی میں سوار نہیں ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ ایک التجا کرتے ہیں، قال نوح رب، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ میرے رب، ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے تھا، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، تیرا وعدہ برحق ہے، تو نے وعدہ کیا تھا کہ میرے گھر والوں کو محفوظ رکھے گا، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور تو تمام فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بڑھ کے فیصلہ کرنے والا ہے۔ ایک ایسا شخص اللہ کے سامنے اپنے بیٹے کے لیے سفارش کر رہا ہے جس نے 950 برس تک اللہ کے دین کی خدمت کی ہے، بڑھاپے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے لخت جگر اپنے بیٹے کے لیے سفارش کر رہا ہے، فریاد کر رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا جواب سنیے، قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، وہ تیرا بیٹا نہیں تھا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا عمل اچھا نہیں تھا۔ باپ کا علم نہ اگر بیٹے کو ازبر ہو، پھر پسر قابل میراث سے پدر کیوں کرو؟ اس کا کردار کچھ اور تھا، اس کا کردار
تمہاری پیروی کرنے والا نہیں تھا، وہ تمہارا بیٹا نہیں تھا، وہ اس کا عمل غیر صالح تھا۔ اہمیت نسلی تعلق کی نہیں، اہمیت عمل کی ہے، کردار کی ہے۔ فلا تسألن ما لیس لک بہ علم، اور مجھ سے ایسی چیز کے بارے میں مت سوال کرو کہ جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں۔ انی اعظک، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، ان تکون من الجاہلین، کہ کہیں تم ہو نہ جاؤ جاہلوں میں سے۔ کس قدر سخت الفاظ ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام ایک دم گھبرا گئے، ڈر گئے، کانپنے لگے، اور کہا قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، اے میرے رب میں تیری پناہ پکڑتا ہوں کہ میں تجھ سے کسی ایسی چیز کا سوال کروں جس کے لیے میرے پاس کوئی علم نہ ہو۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر تو نے مجھے معاف نہ کر دیا، اگر تو نے مجھ پہ رحم نہ کیا، تو میں تو ہو جاؤں گا نقصان اٹھانے والوں میں، خسارہ پانے والوں میں۔ دیکھیے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی کے پیمانے کس قدر مختلف ہے ہماری سوچوں سے۔ ہماری اکثریت آج عمل سے فارغ ہے، طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہے، غفلت کا شکار ہے، لیکن پھر بھی امید رکھتی ہے کہ روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہماری شفاعت کریں گے اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں عذاب سے اور پکڑ سے بچا لیں گے۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام اپنے لخت جگر کے لیے، اپنے جگری بیٹے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کس قدر سختی کے ساتھ ان کی سفارش کو قبول کرنے سے انکار کر رہے ہیں۔ اصل اہمیت عمل کی ہے۔ ہاں، انسان عمل کرتا رہے، اس میں کمی کوتاہی ہوگی، انسان کمزور ہے۔ حدیث میں الفاظ آتے ہیں کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین توابون، آدم علیہ السلام کے سبھی بیٹے خطا کار ہیں، لیکن خطا کاروں میں سے بہتر وہ ہیں جو توبہ کرنے والے۔ تو انسان کوشش کرتا رہے، غلطی اس سے ہوگی کوئی بات نہیں، غلطی ہونا عجیب بات نہیں ہے، عجیب بات ہے غلطی پر اڑے رہنا، غفلت کو جاری رکھنا، نافرمانیوں کو جاری رکھنا، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ آپ چل رہے ہیں، چلتے چلتے آپ کا پاؤں پھسل گیا، کوئی بات نہیں، جو چلے گا وہ پھسل بھی سکتا ہے۔ غلط بات یہ ہے کہ آدمی پھسلنے کے بعد وہی کیچڑ میں بیٹھا رہے اور وہاں سے اٹھے نہ۔ معقول روش تو یہ ہے کہ آدمی فوراً اٹھے، اپنے کپڑے جھاڑے، اپنے دامن کو، اپنے کپڑوں کو صاف کرے، پھر آگے چل پڑے۔ تو لہٰذا اگر ہم نیکیاں کرتے رہیں، اچھا عمل کرتے رہیں، کوئی غلطی ہو جائے تو توبہ کریں، تو پھر امید ہے کہ اگر کوئی کمی کوتاہی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی سفارش سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم جیسے گناہ گاروں کو بھی معاف کر دے گا۔ لیکن عمل سے، کردار سے انسان بیگانہ ہو اور امید رکھے کہ اللہ کے نیک بندوں کی سفارش مجھے روز قیامت بچا لے گی، تو یہ پھر ایک ایسا عقیدہ ہے جس کے لیے کوئی دلیل نہ قرآن مجید سے ہے اور نہ ہی اللہ کے رسول کے ارشادات سے ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ اے نوح، اتر جاؤ تم بھی اور جو بھی تمہارے ساتھ کشتی میں ہیں، وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ، اب اللہ کی برکتیں ہوں گی تجھ پر بھی اور ان پر بھی برکتیں ہوں گی جو کہ تیرے ساتھ ہیں۔ البتہ بعد میں کچھ ایسے لوگ آئیں گے سَنُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ وہ ہوں گے تو آپ ہی کی اولاد میں سے، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی نافرمانیاں کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس طرح سے ناراض کریں گے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں تو ان کو ان کی ضروریات زندگی فراہم کرے گا، لیکن اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پھر انہیں دردناک عذاب دے گا، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ لہذا یہ جو تصور ہے کہ ہم نیک لوگوں کی اولاد ہیں، اچھے لوگوں کی اولاد ہیں، اس کی وجہ سے کوئی روز قیامت ہمیں فائدہ پہنچ جائے گا، یہ تصور بھی قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ قرآن مجید بار بار شفاعت باطلہ کی بھی نفی کرتا ہے اور نسلی بنیاد پر روز قیامت
کسی قسم کی بخشش اور کسی قسم کے فائدے کی بھی نفی کرتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت تو یہ ہے کہ اگر روز قیامت کسی شخص کو اس کا عمل پیچھے لے گیا تو اس کا نسب اسے آگے لے کر نہیں جا سکے گا۔ نسب کی بنیاد پر وہاں کسی کو کوئی بھی رعایت نہیں ملے گی، کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ ہماری اوقات کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے؟ اللہ کے رسول اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے کہتے ہیں کہ یا فاطمہ تو بنت محمد انقذی نفسک من النار انی لا املک لک من اللہ شیئا، اے میری پیاری بچی فاطمہ، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرو، نیکیاں کر کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کر کے۔ میں روز قیامت کوئی اختیار نہیں رکھوں گا، میں تمہیں روز قیامت نہیں بچا سکوں گا۔ تو جب اللہ کے رسول اپنی پیاری بیٹی کے بارے میں یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں تو خود سوچئے کہ ہماری کیا حیثیت ہے اور ہماری کیا اوقات ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں اس قسم کی سوچ کی بڑی شدت کے ساتھ نفی کی ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں نیک لوگوں کی اولاد ہوں، اس کی وجہ سے مجھے قیامت کے دن کوئی فائدہ پہنچے گا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور اپنے کردار کی بنیاد پر جنت کے لیے کوشش کرنی ہے۔ سورۃ البقرہ میں یہ الفاظ 2 مرتبہ آتے ہیں کہ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ ہمارے باپ دادا جو تھے وہ ایک امت تھے، وہ گزر چکے، ان کے لیے وہ کچھ تھا جو انہوں نے عمل کیا، جو انہوں نے کمائی کی، اور تمہارے لیے وہ کچھ ہوگا جو تم عمل کر رہے ہو، جو تم کما رہے ہو، اور تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا وہ کیا کرتے رہے، تمہیں اپنا جواب دینا ہے۔ اگر آج یہ سوچ ہمارے اندر پیدا ہو جائے، ہمارے معاشرے کی اصلاح ہو جائے، آج ہم شفاعت باطلہ کا عقیدہ اختیار کر کے آباء و اجداد کے اعلیٰ کردار کو بنیاد بنا کر ہم سمجھتے ہیں ہماری تو بخشش ہو جائے گی، لہٰذا ہم عمل کے حوالے سے اپنی اصلاح کی کوشش نہیں کرتے، اس لیے معاشرے میں کرپشن ہے، معاشرے میں غلط کاریاں ہیں، دھوکہ دہی ہے، معاشرے میں برائیاں پھیل رہی ہیں، نیکی پہ بدی کا غلبہ ہے، سچائی سے بڑھ کر دھوکہ ہے۔ یہ کیفیت کیوں ہے؟ ہمارے بعض من گھڑت خود ساختہ عقائد کی وجہ سے۔ اصل اہمیت عمل کی ہے، عمل کریں، خلوص کے ساتھ کریں، اور پھر بھی اللہ سے ڈرتے رہیں کہ نہ جانے ایسا نہ ہو کہ کسی غلطی کی وجہ سے عمل ضائع ہو جائے۔ اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔